ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں مظہر صاحب سے بی بی کی شہادت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ ان کی کیا جو ہیں وہ آبزرویشن بھی رہی ہیں اور انہوں نے کتاب بھی لکھا ہے۔ تو مظہر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ہے بی بی کی شہادت والے دن جو رحمان ملک صاحب ہیں وہ کراچی کے ہوٹل میں تھے آپ کی کتاب کے حساب سے، اسی دن وہ اسلام آباد میں بھی تھے، اور اتفاقاً آپ کی کہاں ان سے ملاقات ہوئی؟ دیکھیں، کیونکہ جس وقت بی بی کا واقعہ ہوا تھا، پہلی خبر ہمیں ملی، میں پریس کلب میں ہی تھا جب ہمارے ایک دوست نے آ کے بتایا کہ لیاقت باغ میں دھماکہ ہو گیا اور بے نظیر زخمی ہیں۔ اس زمانے میں اے آر وائی میں ہوا کرتا تھا، تو اس کا دفتر یہیں قریبی تھا پریس کلب کے۔ میں دفتر گیا، دفتر میں سلمان اقبال صاحب اور دوسرے لوگ موجود تھے، اور ظاہر ہے ہم نے وہاں سے پھر ایک دم اپڈیٹ لینی شروع کی اسلام آباد سے کہ کیا اپڈیٹ ہیں، اور پھر میں نے ہی ان سے کہا کہ میرا خیال ہے ہمیں اپنی ڈی ایس این جی فوری طور پہ لاڑکانہ روانہ کر دینی چاہیے، کیونکہ حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ خبر نہیں آئی تھی کہ بی بی شہید ہو چکی ہیں، یہ آئی تھی کہ زخمی ہیں اسپتال میں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس کے بعد جو صورتحال رہی، حالات رہے شہر میں بھی اور پورے سندھ میں بھی، تو اس میں ہمیں کوئی وقت لگ گیا، مجھے بھی، میں کوئی رات 2-2:30 بجے تک دفتر میں ہی تھا۔ پھر جب کیونکہ بالکل شہر میں ایک طریقے سے ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں تھی، وہ نہیں تھا، تو میں ادھر ہی ریجنٹ پلازا جو تھا اس وقت ہوٹل، وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں میں گیا اس وقت، اور میری وائف بھی ساتھ تھیں، وہ ادھر پریس کلب میں تھیں، تو ہم پھر واک کرتے ہوئے ہی یہاں سے گئے تھے۔ تو جب میں لابی میں داخل ہوا تو لابی میں مجھے رحمان ملک صاحب نظر آئے، تو ظاہر ہے وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے؟ تو میں نے کہا میرا تو یہاں ہونا کوئی وہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ یہاں کیسے؟ تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ان کو بس صبح کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے، اور پھر میں صاحب کے ساتھ ہی، یعنی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہی لاڑکانہ آؤں گا، تو آپ سے پھر وہاں ملاقات ہوگی۔ تو اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں، ظاہر ہے ہر آدمی ہی پریشان تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے صرف اتنی ہی بات کی، گفتگو کی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اتنی ہی بات کر کے انہوں نے وہاں سے، میں نے بھی ظاہر ہے انہیں اس لحاظ سے ڈسٹرب نہیں کیا کہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس وقت، لیکن میرے لیے ظاہر ہے یہ ایک اس لحاظ سے تھوڑی سی تعجب کی بات تھی کہ چونکہ وہ چیف سیکورٹی آفیسر تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے، اور ان کی ظاہر ہے وہ ادھر موجود ہوں گے اور پھر رات کی فلائٹ سے آئے ہوں گے، وہ ڈیٹیلز تو میں نے نہیں لی، لیکن یہ جو اچانک ملاقات تھی، اس نے بہرحال میرے اپنے ذہن میں بہت سے سوالات جو ہے نا وہ کھڑے کیے اس میں، اور پھر بعد میں بھی یہ چیزیں آتی رہیں، بعد میں ان کے حوالے سے بہت سی متنازع باتیں آئیں اس میں، لیکن کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پھر اس چیز کا رپلائی نہیں کر سکتے، لہذا اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ملاقات میری ہوئی تھی، ذاتی ملاقات تھی، اس لیے یہ چونکہ مجھے پتہ تھا اور وہ اسی دن تھی، تو اس لحاظ سے ایک حیران کن بات میرے لیے ضرور تھی۔ اچھا جی، 2000 اگر ہم 7 کی بات کریں، اکتوبر میں جب بی بی پہ کراچی میں حملہ ہوا تھا، اور اس کے 2 ماہ بعد ہی بی بی کی شہادت، تو ان دو جو انسیڈنٹ میں آپ کو کیا ایسی چیز لگتی ہے متفق؟ دیکھیں، یہ بات تو طے تھی کہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا تو انہیں یہ پتہ تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ان سے کئی حوالوں سے یہ بات بتا بھی دی گئی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر 18 اکتوبر کو، اور یہ بھی ایک تھوڑی سی تعجب کی بات ہے کہ 18 اکتوبر کو اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کوئی 150-200 لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے مارے گئے اس کے اندر، لیکن اگر ہم اس 18 اکتوبر کو اور 27 دسمبر کو دونوں کا موازنہ کریں تو 18 اکتوبر کی سیکیورٹی 27 دسمبر کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ یہاں سیکیورٹی کے انچارج ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تھے، اور اس سب کے باوجود کہ 2 خودکش حملے ہوئے تھے،
لیکن انہوں نے جس طریقے سے سیکورٹی بنائی ہوئی تھی تو ان کے بہت سے سیکورٹی گارڈ جو تھے جو جانثار بے نظیر کے نام سے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، لیکن انہوں نے کسی بھی طریقے سے ان بامبرز کو جو ہے وہ ٹرک کے پاس نہیں آنے دیا اس میں۔ خود ذوالفقار مرزا سے میری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس دن ٹرک میں ہی تھے، اور جیسے ہی یہ واقعہ ہو، جب انہیں پہلے کیونکہ بے نظیر بھٹو کچھ دیر کے لیے نیچے گئی تھی ٹرک میں کچھ لکھنا، اپنی تقریر وغیرہ لکھنے کی، تو اسی دوران پہلا دھماکہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان کے بقول انہوں نے بی بی سے کہا کہ آپ ابھی باہر نہیں آئیے گا، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ پھر اندازہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر میرا ٹاسک یہ تھا کہ کس طریقے سے بے نظیر کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے ایک جو بے نظیر کی گاڑی تھی، بلٹ پروف یا بم پروف گاڑی تھی، اس کو وہ کسی بھی طریقے سے ٹرک کے پاس لائے، اور پھر وہاں سے بے نظیر کو بٹھا کے وہ سیدھے وہاں لے گئے۔ پھر ان کے بقول جب میں بے نظیر کو بلاول ہاؤس چھوڑ کے پھر میں واپس اس اسپاٹ پر آیا، اور ظاہر ہے انہوں نے ان کے بقول کے اس وقت تو صرف ٹکڑے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو 18 اکتوبر کی سیکورٹی کے انتظامات 27 دسمبر کے، حالانکہ 27 دسمبر کے زیادہ بہتر انتظامات ہو سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں کوئی ریلی نہیں تھی، بے نظیر کو آنا تھا جلسے تھے، اور وہ جو خاص ایک گیٹ تھا جس کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے اندر کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا ماں سوائے بے نظیر کے اور ان کی سیکورٹی کی گاڑیوں کے۔ لیکن جب بے نظیر جلسہ کر کے واپس جا رہی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ اس جگہ کے سارے مجمع جماؤ تھا۔ اس سے چند دن پہلے بھی بے نظیر کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے گھر آ کے یہ کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، بہت اسپیسیفک انفارمیشن ہے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے بامبرز جو ہیں وہ شہر میں داخل ہوئے ہیں، ہماری اطلاعات ہیں اس کو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ وہ ہے کہ شاید بے نظیر نے ان سیکیورٹی الرٹ کو جو ہے اس طریقے سے سیریس نہیں لیا۔ شاید اگر وہ یہی بات ہے کہ بات اگر مگر میں چلی جاتی ہے کہ اگر وہ اس سے اپنی گاڑی سے باہر نہیں آتی تو عین ممکن تھا۔ لیکن یہ جو بے نظیر کی کچھ کمزوریاں تھیں اس لحاظ سے، وہی جو ان کو جو مارنا چاہتے تھے یا شہید کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان کی ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ کراچی کے واقعے کے بعد پشاور میں بھی ایک اٹیمپٹ ان پر ہوئی تھی، لیکن وہ اس اٹیمپٹ سے پہلے ہی وہ اٹیکر جو ہے نا وہ پکڑے گئے تھے ان کی گاڑی کے پاس سے۔ تو ایک کانسٹنٹ اس بے نظیر کو فالو کر رہے تھے، یعنی یہ طے ایسا لگتا ہے کہ جس نے بھی فیصلہ کیا تھا یہ طے کر لیا تھا کہ بے نظیر کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ اگر وہ اس وقت لیاقت باغ سے نکل بھی جاتی تو جو اسلام آباد میں زرداری ہاؤس ہے ادھر بھی ایک گینگ تھا جو ان کو وہاں ٹارگٹ کے لیے تیار تھا کہ اگر یہاں سے نکلیں گی تو یہاں ٹارگٹ کی، تو وہ بہت ہی اسپیسیفک ٹارگٹ تھیں انہوں نے۔ اور ظاہر ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی اس لحاظ سے بہادر خاتون تھیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی اس زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ایک مرتبہ مزار قائد پہ جب وہ آ رہی تھیں اس وقت بھی انہیں یہ منع کیا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں مزار قائد پہ، اور اس دن وہ اسلام آباد میں تھیں، اور جب وہ انہوں نے اس وقت اپنے سیکیورٹی انچارج لوگوں سے کہا کہ اگر میں آج نہیں گئی تو پھر میں کبھی نہیں جا سکوں گی۔ اور اس دن جب وہ مزار قائد پر گئیں اس دن بھی یہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے، اس دن بھی یہ ہوا تھا کہ گولی وہاں چلی تھی، اور ایک جو گارڈز ہوتے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ غالباً نیوی کا تھا، وہ بھی اس میں ہلاک ہوا تھا اس میں۔ لیکن بے نظیر بہت عرصے سے ٹارگٹ پہ تھیں، بہت عرصے سے نشانے پہ تھیں اس کی۔ اب انہوں نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا 18 اکتوبر کے بعد، ان سے کوئی کوسچننگ ہوئی ہی نہیں ان میں ظاہر ہے چودھری پرویز الہی کا نام بھی تھا، اس میں حمید گل صاحب کا نام بھی تھا جو بقول حمید گل کے بعد میں انہوں نے ڈراپ کر دیا تھا، اس میں ظاہر ہے ڈائریکٹلی انہوں نے جنرل مشرف کو بھی ایکیوز کیا تھا۔ اب عین ممکن ہے کہ وہ انہوں نے جن کو ایکیوز کیا ہو وہ نہ ہوں، لیکن ان سے سوالات تو ہونے چاہیے، ان سے کوسچننگ تو ہونی چاہیے تھی کہ آخر کیا وجہ ہے
کہ آپ کا نام لیا ہے محترمہ بے نظیر. تو بے نظیر بھٹو کی جو شہادت کی تحقیقات ہیں وہ کسی بھی طریقے سے شفاف نہیں ہوئیں. اس میں یہ بھی سوال وہ جو اس وقت یا ایک بہت ہی متنازع پولیس آفیسر رہے ہیں راؤ انوار، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ بے نظیر کا موبائل جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کے پاس ہے اور وہ موبائل بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے فورنسک وغیرہ کروانا بہت ضروری ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ بہت سے سوالات ہیں. آج ان کی شہادت کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس ملک کی ایک وزیر اعظم جو شہید ہوئی، جس کو جلسے میں نشانہ بنایا گیا، جس کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلسل ٹارگٹ کیا گیا، اس کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے. اچھا، آپ نے یہاں پہ دو چیزیں ذکر کی، موازنہ کیا جیسے بی بی کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور وہ خود بھی اس میں بہت سارا ان کو یہ بھی علم تھا کہ مجھے تھریٹس بھی ہیں اس کے باوجود. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے اگر ہم 18 اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو جان نثاران جس طرح ان کے ارد گرد تھے، اگر جو پنڈی میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہوتی تو وہ بچ پاتی؟ اگر جان نثار ان کے قریب ہوتے اور ان کو کسی کو آنے نہیں دیتے، وہ خود اس طرح سے شہید ہوتے؟ دیکھیں اب یہ تو باتیں ہو سکتی ہیں، الٹیمیٹلی تو شہید ہو گئیں. اصل چیز تو یہ ہے. یہ سوالات اپنی جگہ ہیں کہ 18 اکتوبر کی سیکیورٹی ٹیم کو کیوں تبدیل کیا گیا، ان سے کیا کمزوریاں تھیں جو سیکیورٹی ٹیم تبدیل کی گئی. بہت سے سوالات ہیں. جو لوگ بے نظیر کے ساتھ گاڑی میں تھے ان سے پراپر کوسچننگ ہوئی نہیں ہوئی، ظاہر ہے. اس کے علاوہ ان کی جب 27 دسمبر کی جب بے نظیر نے یہ طے کر لیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہنچنا ہے، تو اس کے بعد پارٹی کے لیول پر بھی اور سیکیورٹی لیول پہ، ہائی سیکیورٹی لیول پہ بھی ان کو کس طریقے سے اس کا انتظامات ہونے چاہیے تھے وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ انتظامات نہیں تھے. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی گن لے کے وہاں داخل ہو جائے، کیونکہ پہلا تو انہیں گن شاٹ ماری گئی تھی. تو یہ ساری باتیں جو ہے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ آج بھی اسی طریقے سے زندہ ہیں، اور یہ سوالات کے جوابات نہیں مل رہے کہ وہ جو سیکیورٹی کارڈن تھا نا، وہ بریچ کیسے ہوا، اور اس میں خود جو بے نظیر کی انٹرنل سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی وہ سوالات ہونے چاہیے تھے کہ آخر، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی جہاں انہوں نے صحیح معنوں میں گاڑی کھڑی تھی اور جہاں سے گاڑی روانہ ہونی تھی اس میں. تو وہ یہ کیسے، یہ تو بات سوال کی جاتا ہے کہ انہیں نہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، نہ یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اس جگہ جو ہے اتنی مشکل سیکیورٹی نہیں تھی کہ اگر آپ وہاں اتنی مشکل نہیں تھی کہ اگر آپ وہ چاہتے تو وہ جگہ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی کارڈن ہوتی. وہ جو لیپس آف سیکیورٹی نظر آیا، لگتا یہ کہ جیسے جلسہ ختم ہوا تو سیکیورٹی والے بھی ریلیکس ہو گئے، اور اس ریلیکسیشن سے ہی جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا. لیکن جو ٹارگٹ کرنے والے تھے انہوں نے بہت اسپیسیفک پلان بنایا تھا. انہیں پتہ تھا بے نظیر کس راستے سے اوپر جائیں گی جلسہ گاہ میں، کس راستے سے آئیں گی. ان کی وہاں موجودگی جو ہے نا، یہ سب سے سنجیدہ سوال ہے کہ وہ سوسائڈ بامرز اور وہ اٹیکر جو ہیں وہ اس کمپاؤنڈ میں کیسے تھے، جو کمپاؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی کارڈن ہونا چاہیے تھا، سیکیورڈ ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے نہیں کیا گیا؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے آج تک جوابات نہیں ملے.